کہ وزیر خارجہ صاحب جو یہ دورہ اکیلا کر کے آئے ہیں اس کی ریزننگ کیا تھی، جو 3 دن پہلے ہم نے سوال چھوڑا تھا اس کی ریزننگ آج ہمیں پتہ چل گئی ہے۔ مسئلہ صرف اتنا سا ہے کہ چائنا نے پاکستان کی حکومت سے رابطہ کیا کہ فنڈنگ جو ہے سی پیک کے لیے ساری کی ساری رک گئی ہے، اس میں روکی جا رہی ہے، روکی جا رہی ہے، ہاں جی روکی جا رہی ہے، اور آگے اس نے کوسچن مارک دیا ہے کہ کیا مزید فنڈنگ ہوگی یا کب شروع ہوگی کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو دوستو آج کی ویڈیو میں آپ دیکھنے والے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو چائنا ایک کوریڈور بنا رہا تھا، ایک سی پیک بنا رہا تھا، اس کے اوپر چائنا نے اپنی فنڈنگ روک دی ہے۔ اس کے بیچ کے کیا بات ہے اس پر یہ میڈیا کے لوگ چرچا کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھیں گے، اس کے بعد ہم ان کی باتوں پر چرچا کریں گے۔ سب سے پہلے ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے۔ ایز اے پاکستانی میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکال دی۔ ملک چائنا کی طرف سے جس کے ساتھ ہماری دوستی جو ہے وہ بحیرہ ہند سے گہری ہے اور کوہ ہمالیہ سے اونچی ہے، کہ انہوں نے ہمیں جو ہے سی پیک کی تمام فنڈنگ روک دی۔ سی پیک کے لیے فنڈنگ سٹینڈ سٹل ہو جانا، اور ہم بڑھ کے مارتے پھر رہے ہیں کہ پاکستان کا مستقبل سی پیک ہے اور پاکستان یہ کر دے گا سی پیک کے ذریعے، اور چائنا نے مسلم امہ کی قیادت جو ہے وہ پاکستان کے حوالے کر دیا۔ ہم نے یہ باقاعدہ اس کے اوپر 15 منٹ کے 10 منٹ کے پروگرام وہ جو ہیں جی یوٹیوب کے وہ والے چڑھوائے ہیں جی، مطلب کہ ہمارے ذہن کا آپ اندازہ کریں اس سے۔ وہ واقعی زمین نکلنے والی بات ہی، بلکہ اس سے زیادہ کی بات ہے کہ وزیر خارجہ صاحب جو یہ دورہ اکیلا کر کے آئے ہیں اس کی ریزننگ کیا تھی، جو 3 دن پہلے ہم نے سوال چھوڑا تھا اس کی ریزننگ آج ہمیں پتہ چل گئی ہے۔ مسئلہ صرف اتنا سا ہے کہ چائنا نے پاکستان کی حکومت سے رابطہ کیا کہ فنڈنگ جو ہے سی پیک کے لیے ساری کی ساری رک گئی ہے، اس میں روکی جا رہی ہے، روکی جا رہی ہے، ہاں جی روکی جا رہی ہے، اور آگے اس نے کوسچن مارک دیا ہے کہ کیا مزید فنڈنگ ہوگی یا کب شروع ہوگی کوئی پتہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ جی کہ 22 ٹوٹل منصوبے تھے سی پیک میں جو بننے ہیں، اس میں سے 9 چل رہے ہیں، 8 ابھی جو ہے وہ تھوڑے تھوڑے شروع ہوئے ہیں، 5 جو ہیں وہ بالکل بھی شروع نہیں ہو سکے۔ اچھا، اس میں ایک جو منصوبہ ہے بیلٹ اینڈ روڈ پروجیکٹ جو 2019 میں مکمل ہو جانا چاہیے تھا یا آدھا بن جانا چاہیے تھا، اس کے اوپر بہت سلو پروگریس ہے، جس کے اوپر ہماری خاصی وہاں پہ کلاس ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، جو ہمارے صاحب گئے تھے بڑے اچھے شائستہ زبان لے کے، آپ نے ہمارے پہ 2 الزام یہ لگا دیے جی کہ ہم نے کک بیکس دے کے تو ہم نے ایک تو پروجیکٹ لیا، اس کے بعد ہم نے ایک الزام یہ ثابت ہے آپ کے بقول، دوسرا انہوں نے کہا جی کہ ہم نے پیسے دیے فورن اس کے اکاؤنٹ میں، تو یہ منی لانڈرنگ ہو گئی۔ اس کے بعد ان کا یہ تیسری جو انہوں نے پوائنٹ ریز کیا، انہوں نے کہا جی کہ اگر ہم نے یہ کام کیا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم تو ورلڈ اوور جو پروجیکٹس لیتے ہیں تو سارے منی لانڈرنگ کے زمرے میں آ جائیں گے، تو ہم تو گئے، ہمارے تو اربوں کے پروجیکٹس ہیں پھر۔ اس کے اوپر انہوں نے وزیر خارجہ صاحب کی جو ہے ڈانٹ ڈپٹ جتنی وہ کر سکتے تھے، اسی لیے آپ کے جو دوست ہیں خاص جو چیئرمین صاحب ہیں وہ نہیں گئے، ہاں جی وہ نہیں گئے، پھر وہ اینڈ ٹائم کے اوپر ڈراپ ہو گیا۔ ہاں جی، اب مبینہ طور پر یہ 2 جو الزامات ہیں وہ چینی حکومت نے کہا جی کہ جناب یہ الزامات جب تک اب یہ ثابت نہیں ہو جاتے یا یہ ختم نہیں ہو جاتے یا آپ اس کو وڈرا نہیں کرتے ہماری طرف سے، تو نہ سمجھیں آپ۔ اب اورنج ٹرین کا جو معاملہ تھا جی، اس میں 2 چیزیں آ رہی تھی کہ کرایہ اور بجلی۔ انہوں نے کہا جی باڑ میں جائیں، اورنج ٹرین چلائیں نہ چلائیں، ہم نے دونوں وہ بھی چھوڑ دیا۔ کچھ پروجیکٹ جو ہے نا 2-3 ایسے بھی تھے جو کہ چائنیز کمپنی ابینڈن کر گئی، تو اس کا جو کمرشل اسپیکٹ ہے اس میں واقعی کچھ کوسچن مارک کل بھی تھے، آج بھی ہیں اور کل بھی ہو۔ بھائی اس ملک کی اکانومی جو آلریڈی مطلب ہے کہ بڑی مشکل سے 3.5% آن این ایوریج اگر پچھلے چند سالوں کا دیکھ لیں، اس سال کووڈ کی وجہ سے اور ہماری جو پچھلے سال کی گورننس ہے ہم اور بھی نیچے چلے گئے ہیں، تو اکانومی میں تو سکت نہیں ہے، ریسورسز کو ہم بڑھا پہ آپ نہیں پا رہے ہیں۔ اچھا، جو جہاں ہماری ضروری انویسٹمنٹ ہونی چاہیے وہ انویسٹمنٹ کر نہیں پا رہے ہیں۔ ایون یہ کہ جتنی بھی انویسٹمنٹ ہماری ہو رہی ہے اور ایون ہمارے جو جاری اخراجات ہیں اس کے لیے بھی ہمیں قرضے لے کے چلنا پڑ رہا ہے۔ ابھی تک ہم اس بات کا تعین ہی نہیں کر سکے کہ ہمیں اس خطے میں کس ملک کے ساتھ کس وجہ سے کہاں کھڑے ہونا، جو لوگ ہمارے ساتھ جو کس ملک کے ساتھ کس وجہ سے کہاں کھڑے ہونا۔ واہ کیا بات۔ دیکھیں نا، ابھی ہم کشمیر کوز پہ جو ممالک ہمارا ساتھ دے رہے تھے ہم ان کے پاس نہیں جا سکے، ان کے ساتھ ہم نے تعلقات خراب کر لیے۔ سعودیہ جو ہمیشہ ہماری مالی امداد کرتا ہے، ہم نے اس کے ساتھ بھی تعلقات خراب کر لیے۔ ابھی تک 2 سالوں میں ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم نے کہاں کھڑے ہونا ہے۔ جو لوگ ہمارے ساتھ ہیں ہم ان سے بھی بازو چھڑانا چاہتے ہیں۔ امریکہ سے تو ہم نے پلہ چھڑا ہی لیا، لیکن اب جہاں جو چائنا کی جو پچھلے دہائیوں سے ہمیں کہتے آئے ہیں کہ ہم سے لو کچھ کر کے تو دکھاؤ، لیکن ہم نے ان کو بھی ناراض کر لیا۔ یہی سی پیک کا حال ہے، ہم نے آتے ہی ان کے بھی فنڈز بند کر دیے اور ان کے پروجیکٹس کے اندر بھی جو ہے نا ان کی بھی مٹی کھودنا شروع کر دی کہ ان میں سے کیا نکالیں۔ تو اگر ہم ایسے ہی چلتے رہیں گے تو میرا نہیں خیال کہ ہم کہیں پہنچ سکیں گے۔ کسی کوئی منزل کا تعین تو تقریباً ہمیں کرنا چاہیے نا۔ اب 2 سالوں میں ہمیں کم از کم اتنی سمجھ تو آ جانی چاہیے
کہ ہم چائنا کے ساتھ کھڑے ہوں, امریکہ کے ساتھ کھڑے ہوں, یا کشمیر کاز پہ جو ممالک ہمارے ساتھ ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہوں. ہر حکومت کو چیلنجز ملتے ہیں, لیکن بہترین لیڈرشپ کا کام یہی ہوتا ہے کہ بند گلی میں سے راستہ نکالے. اگر ہمیں راستے ہی نکالنے نہیں آتے تو ہماری لیڈرشپ کا کیا فائدہ ہے؟ صحیح کہہ رہے ہیں. تو آپ یہ سوچیں گے کہ چائنا نے فنڈنگ روکی کیوں. دراصل چائنا پاکستان سے کچھ اور شرطیں منوانا چاہتا ہے. چائنا پاکستان کے اوپر پریشر بنانا چاہتا ہے کہ پاکستان سے اور شرطیں منوائی جائے اور کچھ کاغذوں پر اور دستخط کروائی جائیں. تو پاکستان کو چائنا پوری طرح جکڑ کر رکھنا چاہتا ہے. اسی کے لیے چائنا نے کچھ ہاتھ پیچھے کھینچا ہے. اب پاکستان پوری طرح پھڑپڑائے گا اور چائنا کی منتیں کرے گا, اور جب پاکستان چائنا کے گھٹنوں پر جا کر گرے گا اور ان کی منتیں کرے گا کہ آپ اس سی پیک کو شروع کیجیے, تو چائنا اس کے آگے کچھ اور شرطیں رکھے گا اور ان پر پاکستانی گورنمنٹ کو سہمتی دینی پڑے گی. کیونکہ اگر پیسے کی بات ہوتی تو چائنا کو تو پہلے سے ہی پتا تھا کہ پاکستان کے پاس پیسہ نہیں ہے. جو پاکستان کے حصے کا پیسہ بنتا ہے وہ $1 ارب تو چائنا سے بھیک مانگ کر ان کو دیتا ہے, سعودی عرب کو دیتا ہے. تو پاکستان کوریڈور پر اتنا پیسہ کہاں سے خرچ کر دے گا؟ تو چائنا نے بڑی چال سے پہلے پاکستان کا کوئی حصہ رکھا اس میں. اب پاکستان کے پاس پیسہ نہیں اس پر لگانے کے لیے, اور چائنا بولے گا کہ تمہارے حصے کا پیسہ بھی ہم لگا دیتے ہیں, پر ہماری یہ شرط آپ مان لیجیے. تو پاکستان کو وہ شرط ان کی ماننی پڑے گی. یہی بیچ کی بات ہے.